بسم اللہ الرحمن الرحیم. آیت نمبر 22 سورہ انفال. ان شر الدواب، یقیناً بدترین چوپاؤں میں سے، جانوروں میں سے، عند اللہ، اللہ کے نزدیک، الصم البکم، الصم البکم، بہرے گونگے، الذین وہ لوگ ہیں جو لا یعقلون عقل نہیں رکھتے، شعور نہیں رکھتے. اللہ رب العزت نے فرمایا یقیناً اللہ تعالیٰ کے نزدیک بدترین جانور گونگے بہرے لوگ ہیں جو سمجھتے نہیں ہیں. ہم کہتے ہیں گدھا گدھا ہے، ڈاگ ڈاگ ہے، بلی ہے، بھینس ہے، گائے ہے، جانور کہیں کے جس کو سمجھ نہ آئے ہم اپنی لینگویج میں. تو اللہ کے نزدیک بہترین جانور وہ لوگ ہیں جو قرآن اور اللہ کے فرمان کو سنتے ہی نہیں اور نہ ہی دلوں پر لیتے ہیں، یا یوں کہہ لیں سنی انسنی کر دیتے ہیں، سن کر سمجھتے نہیں. اللہ کے نزدیک یہ بدترین جانور ہیں. دوسرے جانور بدترین نہیں ہیں جن کو شعور نہیں ہے. اس کو اللہ نے جس کام کے لیے پیدا کیا وہ کر رہے ہیں. دودھ دینے والی بھینس ہے تو وہ دودھ دے رہی ہے، گائے دودھ دے رہی ہے، بکری بچے دے رہی ہے، دودھ دے رہی ہے، گدھا بوجھ اٹھا رہا ہے، گھوڑا سواری دے رہا ہے. ہر کوئی اپنے کام میں ماہر ہے، کر رہا ہے. وہ انسان بدترین وہ ہے جو اس کا مالک کہتا ہے وہ نہیں کرتا. جانور تو وہ کرتا ہے، اگر وہ نہیں نہ کرتا تو مالک بھی اس کو ڈنڈے مارتا ہے. بھینس کو سارا دن چارہ دے تو مالک رات کو دودھ کے لیے بیٹھے تو وہ دودھ نہ دے نا تو اس کی پٹائی لگاتا ہے، دھوتی لگاتا ہے چنگی طرح. تو اللہ تعالیٰ بھی سارا دن انسان کو کائنات مسخر کر چھوڑی، ہر چیز اس کے لیے تابع کر دی ہے. کھاؤ پیو جہاں سے مرضی، موجیں کریں، عیشیں کریں، کوئی رکاوٹ نہیں ہے. برکیف ایک راستہ ہے، اس کے مطابق چلنا ہوگا. اللہ تعالیٰ کی کہی ہوئی ہر بات کو حکم اپنے اوپر سمجھنا ہوگا کہ یہ مجھے اللہ نے حکم دیا ہے، اب میں کبھی اس سے نکل نہیں سکتا، میں اپنی منمانی نہیں کر سکتا. اور جو منمانی کرتے ہیں، جو اللہ کی بات کو اہمیت اور فوقیت نہیں دیتے جو چاہیے، وہ بدترین جانور ہیں وہ لوگ. اللہ رب العزت نے فرمایا سمن بکمن، گونگے بہرے وہ لوگ ہیں جو حق نہ سن سکتے ہیں نہ بول سکتے ہیں. اب یہ تو ہے کہ وہ زبانیں تو بعض لوگوں کی بڑی چلتی ہیں لیکن حق پر کبھی نہیں سنا کہ چلتی ہوں. بڑے بڑے سیاستدان یہاں پر آئے، بولے، بڑی بڑی سپیچز کی، لوگوں کو اپنی طرف مائل کیا، قائل کیا، بڑی لمبی زبان چھوڑی، تقاریر کی، مجمع پورا ہینڈل کیا. لیکن کیا ہے بات کے اندر کیا چیز بیان کی جا رہی ہے؟ ساری خود غرضی بیان کی جا رہی ہے. اب کیا ہے نا کہ اللہ کہتے ہیں تم وہ بولو جو میں چاہتا ہوں. اب پتہ چلے گا کہ وہ بولتا ہے کہ اپنی مرضی بولتا ہے. نہیں بولے گا تو اللہ انہیں بھی کہتا بدترین جانور. وقت کا بادشاہ ایسے کرے گا اللہ اسے بھی کہتے بدترین جانور. اگر رایا میں کوئی ایسا کرے گا تو اسے بھی بدترین جانور بولا ہے. رایا اپنے حکمران کی، اپنے اوپر مقرر کیے ہوئے کسی جسے تمہارا ہیڈ بنایا جاتا ہے اس کی تباہ کرنی ضروری ہے جب تک وہ تمہیں نیکی کا حکم دے اور برائی سے روکے. جب وہ تمہیں برائی کا حکم دینے لگے اور برائی سے روکنے نہ بلکہ برائی کا حکم دے اور نیکی سے روکے تو پھر اس کی بات نہیں مانو. پھر تو سگے والدین کی بات نہیں ماننی چاہیے، بہن بھائیوں کی نہیں، بڑوں کی نہیں، کسی کی نہیں. اس وقت بڑوں کے بڑوں کی ماننی چاہیے، بڑوں کے بڑے کی ماننی چاہیے، اور وہ اللہ ہے. اللہ نہیں چاہتا کہ تم کسی کے دباؤ میں آ کے یا دنیا کے معاملات کو سدھارتے مجھے ہی بھول جاؤ. میں تو چاہتا ہوں کہ میرے تعلق کو سدھارتے کائنات کو سدھار دو. اور تم کیا کرتے ہو؟ جب انسان کائنات کو سدھارتا اللہ کے تعلقات کو بگاڑ دیتا ہے تو وہ خود غرض ہوتا ہے. وہ اپنی ذات کے لیے، اپنے فائدے کے لیے یہ زندگی کی جنگ لڑ رہا ہے، تکلیفوں میں پڑ رہا ہے. دن رات کا اس نے اپنا چین ختم کر دیا ہے، سوتا نہیں ہے اور نہ سکون لیتا ہے اور نہ کسی کو لینے دیتا ہے.
ہر جگہ سے اسے نظر آتا ہے مجھے ہی فائدہ ہونا چاہیے. اور جس پر اللہ کا توکل، جو اللہ پر توکل کرتے ہیں نا، ایک تو وہ جو کام کرتے ہیں اللہ کی رضا کے مطابق. کیوں اللہ کی رضا کے مطابق کام کرنے والے بھوکے رہتے ہیں کیا؟ انہیں روٹی نہیں ملتی، وہ ترقی نہیں کرتے، وہ کبھی حکمران نہیں بنے. تاریخ میں دیکھیں سب سے بڑے، سب سے اعلیٰ شخصیت ہی وہ ہے جو سب سے بہتر اللہ سے تعلقات رکھتے ہیں. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھیے، کائنات میں افضل ہیں تو کائنات کے امام بھی ہیں. یہ گاندھی جب پاک و ہند الگ ہوا تھا نا 1947 میں، اس نے بولا تھا سادگی اختیار کرو، سادگی اختیار کرو. اب اسے یہ نہیں پتا چل رہا تھا کہ سادگی کے لیے میں اگزامپل کس کی دوں. ان کی نظر میں ان کی تاریخ ان کا اسلام ہے، ان کے پاس کوئی اگزامپل ہی نہیں تھی. کہتا ہے ہمارے پاس تو تاریخ میں کوئی اگزامپل نہیں ہے، لیکن میں ایک تاریخی شخصیت کی اگزامپل پیش کرتا ہوں. حضرت ابوبکر اور حضرت عمر کی اس نے مثال دی. کہتے ہیں وقت کے بڑے حکمران تھے وہ، اور اتنی لمبی چوڑی ان کی بادشاہت، اور اتنے مضبوط حکمران تھے، اور پھر بھی وہ سادہ تھے. ان کی مثال دے رہے ہیں. اللہ رب العزت نے انسان کو اپنی ایک ماڈل آف لائف، اس کتاب ایک دی ہے اللہ تعالیٰ نے، زیادہ نہیں ہے. اب قرآن کو چھوڑ کر ہم نے کتنی کتابیں پکڑی ہوئی ہیں. ارسطو کی کتاب ہے جی، فزکس کی ہے، کیمسٹری کی ہے، فلسفہ ہے، سائنس ہے، تاریخ ہے، پھر کچھ بھی ہے. ہمیں اپنی عقل دڑھانے کے لیے، کچھ بھی ترقی کرنے کے لیے خود ساختہ نالج ہے، لیکن اس نالج کو چھوڑ رکھا ہے جس میں مکمل ترقی چھپی ہوئی ہے. اور ایک سائنس کوئی بچہ رکھ لے نا تو اس کو ساتھ کتنی کتابیں پڑھنی پڑتی ہیں. ٹیکنالوجی ہے جی، بایو ہے، کیمسٹری ہے، فلاں فلاں فلاں. ایک قرآن ہے تو کیا اس کو سمجھنے کے لیے کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے؟ ہاں اگر تو وہ عربی ہے تو اسے کسی کی ضرورت نہیں پڑتی اور کتاب کی، صرف وہ قرآن سمجھتا ہے غالباً، زیادہ تر. اور اگر ہم جیسے اجمی ہے تو اس کو سمجھنے کے لیے، اس کی ہیلپ کے لیے ہمیں بھی ضرورت پڑتی ہے، اور وہ ہے گرامر. نحو ہوگی، صرف ہوگی. صرف کیا ہے؟ وہ ایک لفظ جو آپ پڑھ رہے ہیں نا، صرف سارا گھما کے بتاتی ہے کہ یہ اس طرح ہوگا تو اس کا یہ معنی ہوگا، یوں ہوگا تو اس کا یہ معنی ہوگا، یوں ہوگا تو اس کا یہ معنی ہوگا، یوں ہوگا تو یہ ہوگا، یوں تو یہ سارا پھیرنا ہی صرف کہلاتا ہے. یعنی ہر سیغے میں ایک لفظ کو 14 سیغوں میں پھیرتی ہے صرف. اور پھر یہاں بس نہیں، اسم فاعل میں، اسم مفعول میں، پھر اسم جامد میں، اسم مصدر میں، کیا کچھ نہیں بتاتی وہ. اگر اس کو سمجھنے کے لیے بیٹھ جائیں ہم نیت سے، تو اگر ان سارے علوم کا سہارا لے کر ہم قرآن کو سیکھیں گے نا، تو محدثین لکھتے ہیں ویسے تو قرآن سیکھتے ہو نا تو ایسے ہے جیسے بغیر نمک کے ہنڈیا کھا رہے ہو. اور اگر تم صرف و نحو کے ساتھ سیکھتے ہو تو گویا کہ ہنڈیا میں مرچ مسالے اور نمک ڈال کے کھا رہے ہو. مزہ آئے گا نا؟ پھر تھوڑا ہی نمک کم ہو تو سارے بول رہے ہوتے ہیں آج پتہ نہیں کیا ہے، مزہ ہی نہیں آ رہا. نحو صرف علم میں، قرآن کے علم میں ہنڈیا کے نمک کی طرح ہے. نحو صرف. اللہ رب العزت نے فرمایا بدترین جانور بہرے گونگے لوگ ہیں اللہ کے نزدیک جو سمجھتے نہیں. اگلی آیت وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا، اور اگر اللہ رب العزت جانتا کہ فیہم ان کے اندر خیرن کوئی بلائی ہے تو لَأَسْمَعَهُمْ اللہ ان کو سنوا دیتا. نہیں نا، وہ گونگے بہرے نہ سن سکتے نہ بول سکتے، یعنی کہ وہ نہیں سنتے. اللہ کہتے ہیں اس لیے کہ ان میں کوئی بھلائی نہیں ہے تو اللہ پھر توفیق ہی نہیں دیتے. اللہ کہتے ہیں ہاں اگر اللہ کو پتا ہوتا نا اس میں ذرا سی بھلائی ہے تو اللہ اسے سنوا دیتا حق کا. وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ، اور اگر وہ رب انہیں سنوا بھی دے ہے، اور اگر انہیں وہ سنوا بھی دیتا تو پھر بھی لَتَوَلَّوْا، وہ پھر جاتے، وَهُمْ مُعْرِضُونَ، وہ اعراض کرتے. اللہ کہہ رہے ہیں کہ اگر اس میں کچھ بلائی نظر آتی تو اللہ ضرور اسے دکھاتے، سنواتے.
اور اب تو ایسا حال ہے ان کا کہ اگر اللہ اسے سنوا بھی دیتا ہے تو پھر بھی وہ اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ سماعت کی دو قسمیں ہیں، ایک جب بندہ سنتا ہے نا تو اس کے سننے کے ساتھ ساتھ دل پر اثر ہو رہا ہوتا ہے، اور ایک بندہ سن رہا ہے تو اس کا اوپر اوپر سے گزری جا رہا ہے۔ جو سن کر دل پر اثر کرتی ہے نا بات، وہ ہوتی ہے فائدہ مند ہدایت یافتہ بات، اور جو سن کر اوپر سے گزر جاتی ہے نا اندر نہیں پہنچتی، وہ صرف ایک حجت ہے یا دلیل ہے کہ اللہ کہتا ہے تمہیں تمہارا میسج ملا تھا۔ اب کہہ تو نہیں سکتا کہ نہیں ملا تھا، فائدہ کوئی نہیں اٹھایا۔ اللہ کہتے ہیں جس نے فائدہ نہیں اٹھایا اسے میں سنوا بھی دیتا ہوں نا تو اسے اس پر ہدایت کی توفیق نہیں، وہ اس سے اعراض پھیر لیتا ہے، وہ کفر کی حالت میں رہتا ہے، ایمان نہیں لاتا۔ لہٰذا اللہ رب العزت کی کچھ چیزیں ہمیں توفیق میں کیوں نہیں آتی؟ یہ قرآن کی کلاس ہر بندہ کیوں نہیں لے رہا؟ اللہ کی توفیق ہے تو وہ آتے ہیں یہاں۔ تو اللہ جس کو چاہتے ہیں، جسے پسند کرتے ہیں، اپنے دین کی سمجھ عطا کر دیتے ہیں، اور یہ دین کی سمجھ آپ دیکھ رہے ہیں، ہم بلا لوث ہیں، یہاں پر کوئی مجبوری نہیں آپ کو کر رہا، کوئی تکلیف نہیں دے رہا، کوئی ہے آپ کو کوئی فائنلی کوئی اس طرح کا ہرجانہ لگایا گیا ہو کہ جو آپ کو مشکل میں ڈال دے، ایسا نہیں ہے نا؟ تو پھر دیکھیے کہ یہ صرف اللہ کی رضا کے لیے ہے، اور پھر بھی ہم استفادہ نہیں نہ کرتے تو پھر ہماری قسمت کی بات ہے، اور آتے ہیں وہی جن کو اللہ بلاتا ہے۔ یہ قرآن اور حدیث کا علم ہر ایک کو نہیں ملتا۔ من یرید اللہ خیرا یفقہہ فی الدین، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ جس سے بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں اسے دین کی سمجھ عطا کر دیتے ہیں، اسے دین کی سمجھ سے، دین کی دولت سے مالا مال کر دیتے ہیں، اور جو بندہ دین کے راستے پر نکلتا ہے تو اللہ سہل اللہ لہو طریقاً الی الجنہ یا فی الجنہ، جو دین کے راستے پر نکلتا ہے اللہ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، جنت بہت مہنگی ہے، یاد رکھو اگر وہ مہنگی ہے تو اس کی قیمت بڑی ہے، جو اس پہ چلتا اللہ کہتے ہیں میں اسے جنت عطا کر دیتا ہوں۔ سبحان اللہ، یہ جنت کی قیمت ہے، اسے کبھی مت کھونا، اس کلاس کو کبھی ہاتھ سے نہ اپنے نہ اپنی نسل سے جانے دینا، بلکہ آپ کوشش کریں، ٹرائی کریں، اپنی ہونہار نسل کی ایک کلاس بنائیں۔ ہم پریشان ہیں گھروں میں، ہمارے بچے ہمارا ساتھ دیں بھرپور ایک اللہ کی رضا کے لیے، تو ہم اس سے آدھا اور سکون میں آ جائیں۔ اگر ہمارے بچے آج اچھے بھی ہیں نا، اس کے باوجود بھی کمیاں ہیں، پھر اگر وہ اللہ کی رضا کے لیے تڑپ کر کام کرتے ہیں تو ہم یہاں پر یوں فیل کریں سکون ہی سکون۔ آپ کو پتا ہے نا نیک اولاد کیا چیز ہے؟ دنیا میں سکون ہے نا، دنیا میں ایک جنت ہے نا ایک طرح کی۔ اللہ رحم فرمائے، جنت تو ایک ایسا لفظ ہے جو دنیا میں تو کوئی ہو نہیں سکتا، ہو کیا سوچ ہی نہیں سکتا وہ کیا ہے۔ ایک بات یہ ہے جنت سکون کا نام ہے، کہنا یہ چاہ رہی ہوں کہ اس کی دنیا سکون میں گزرتی ہے، نیک اولاد۔ اور اگر نیک اولاد چاہتے ہو تو وہ صرف سوچنے پر نہیں ملے گی، کچھ کرنے پر ملے گی، اور وہ کرنا کیا ہے؟ ہم نے اپنے بچوں کو یہ میسج پڑھانا ہے۔ اب کوئی ماں اپنی بیٹی کو یا اپنے بیٹے کو میسج رو کر کرتی ہے نا درد سے، تو وہ تڑپ جاتا چاہے دنیا کے کسی کونے میں بیٹھا ہو کہ میرے گھر سے یہ میسج آ گیا ہے اور اس نے مجھے تڑپا دیا، راتوں کی نیند اڑا دیا ہے، اب جب تک میں ان کا یہ دکھ نہ دور کر لوں مجھے چین نہیں آئے گا۔ اب اللہ تعالیٰ نے اتنے درد سے انسان کو پکارا ہے اس قرآن میں، اور اتنی اپنائیت سے۔ ماں کیا چیز ہے؟ اللہ کی محبت کے آگے ماں کچھ نہیں ہے، نہ باپ کچھ ہے۔ تو یاد رکھو جس نے اس محبت سے اپنے رب کے میسج کو پڑھا وہ تڑپے گا کہ نہیں؟ اسے بتانا ہم نے بیٹا یہ تیرا کون ہے، یہ تیرا کیا لگتا ہے، اسے تو نے کس انداز میں پڑھنا ہے، اللہ تجھ سے کیا چاہتے ہیں۔ آج ہم نے جیسا اس کو سستی کے ترازو میں رکھا ویسے ہی ہماری اولادوں نے اسے سمجھا ہے۔
جس چیز کو ہم نے طاقوں میں سجا کے رکھا ہے، ہر روز صبح پڑھتے نہیں ہیں، اس کو اٹھاتے نہیں ہیں، رکھتے نہیں ہیں، غلاف دھوتے نہیں ہیں، اسے رسپیکٹ دیتے نہیں ہیں، انہیں بھی لگتا ہے یہ بہت پرانی کتاب ہے، اب تو اس کا نا یوں لگتا ہے جیسے فضول پڑی ہوئی ہے، کہیں اٹھائیں اور جگہ صاف کر دیں۔ استغفر اللہ معاذ اللہ۔ اگر ایسا نہیں نہ ہوتا، یہ آب زمزم کا کنواں تھا نا، آب زمزم کا کنواں اللہ رب العزت نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیوں سے چشمہ چلا دیا تھا، اور سیدہ ہاجرہ رضی اللہ عنہا نے کیا کیا، رحمہ اللہ عنہا نے کہ رحمہ اللہ علیہ، انہوں نے کیا کیا، زم زم زم، یہاں سے نا پھیرنا مت کہ کہیں ہاتھوں سے ہی نہ نکل جاؤ، اور وہ نا تھوڑی کو منڈیر بنا دی اور وہیں وہ کنواں بن گیا۔ وقت گزرا، وہ جو چشمہ تھا اس کے اوپر یہ ٹن کے کاغذ ویپر آ کے نا جمع ہوتے رہے اور اوپر سے وہ بند ہو گیا۔ ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ ہو سکتا ہے۔ پھر کسی نے صاف کیا، پھر کسی نے کنواں بنایا، پھر کسی نے مینجمنٹ کر دی، آج وہ اس حال میں ہے کہ کبھی شاید اس کے اوپر کوئی تنکا گرے ہی نہ۔ بات بتانے کا مقصد یہ ہے کہ دین مدھم ہو جاتا ہے اگر محنت نہ کی جائے تو، اس کو سنبھالا نہ جائے تو ایسے ہی یہ بدعتیں اس پر گر جاتی ہیں، رسومات اس کے اوپر آ جاتی ہیں، اور خواہشات اوپر سے جکڑ لیتی ہیں اور دین دب جاتا ہے۔ ہماری محبت اسے صاف کرے گی، ہماری محبت ہمارے بچوں کو یہ اوپر سے گند غلیظ پیچھے کر کے خالص دین دکھائے گی، ورنہ دین سے محروم ہو جائے گی ہماری نسل، اور دین سے محروم ہو گئی، اصل دین ہی پاس نہیں ہے تو اصل راستہ کہاں سے نکلے گا؟ وہ جو اللہ کی طرف جائے گا وہ راستہ کہاں سے ملے گا؟ نہیں مل سکتا۔ اگر اپنے بچوں کی بھلائی چاہتے ہیں تو کوئی مینجمنٹ کیجئے، اپنے بچوں کو یہاں پر ایک کلاس دلائیے، ان کو سمجھائیے، اس کلاس کی اہمیت بتائیے، کوئی اور ٹائم نکال لیں۔ ٹیوشن بھی تو ہم بچوں کو بٹھاتے ہیں، یقین مانے اگر آپ یہ کلاس دلاتے ہیں ان کے بچوں کو، اللہ تعالیٰ ہدایت دے دیتے ہیں نا سمجھ، تو وہ ٹیوشن کا ٹائم آپ کے کہنے پر گھر ہی سیٹ کر لیں گے، کھپنا نہیں نہ پڑے گا پھر۔ اب حافظ سے عالم کی شان کیوں زیادہ ہے؟ اس لیے کہ حافظ کہے گا اللہ تیرا قرآن میں نے تو حفظ ہی کر لیا تھا، میری شان تو پھر عالم سے زیادہ ہے نا، اس نے تو بس سمجھا ہے۔ اللہ کہیں گے تجھے بتایا کس نے تھا کہ حفظ کر؟ عالم نے بتایا تھا۔ یہ بات ہے کہ اس سے فقاہت میں اور علم میں، عمل میں ساری چیزیں کھل جاتی ہیں۔ حفظ میں صرف ہم حفظ کرتے ہیں، اور عالمہ میں علم ملتا ہے اور اس پر عمل کرتے ہیں۔ حفظ کے ساتھ ساتھ یہ علم بہت ضروری ہے، تب بچوں کو سمجھ آتی ہے اصل میں ہم نے کرنا کیا ہے، اس کے دماغ کو جھنجھوڑتا ہے۔ تو یہی چیز ہے نا، ویسے تو وہ آیات ہی پڑھی جاتا ہے۔ اپنے بچوں کو یہ کلاس دلائیں، چاہے اس کے لیے آپ آدھے گھنٹے کا کوئی ارینجمنٹ کر لیں، آپ کا اپنا مدرسہ ہے، کچھ بھی سوچیں اور اس پر جم جائیں، محنت کریں، اپنے محلے کی اپنی بیٹیاں ساری اکٹھی کر لیں، اس میں کوئی مشکل نہیں ہوگی آپ کے لیے، آسانیاں ہوں گی انشاءاللہ۔ آنے والی نسلوں تک یہ آپ کی جزائے خیر اور صدقہ جاری ہے آپ کا۔ اللہ تعالیٰ اس کو لانگ ٹائم بنائے اور استفادہ، اور اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، خالص نیتوں سے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلی آیت میں اللہ رب العزت نے فرمایا ہے یا ایہا الذین آمنوا، یہ آیت 24 ہے، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم قبول کرو اللہ اور اس کے رسول کی دعوت کو جب وہ تمہیں دعوت دیں، جب وہ تمہیں پکارے تو لبیک کہو اے ایمان والو۔ پیچھے اللہ نے کافروں کا بتلا دیا کہ وہ بدترین جانور ہیں، جو نہیں نا لبیک کہتے، وہ کون ہے؟ اب ایمان والوں کو درس دیا جا رہا ہے، حکم دیا جا رہا ہے، ایمان والو تم کبھی ایسی سستی مت کرنا کہ تم اللہ اور اس کے رسول کی لبیک پر آواز پر لبیک ہی نہ کہو، کبھی ایسا موقع نہ آئے۔ ایک صحابی کہتے ہیں میں نماز پڑھ رہا تھا تو آقا علیہ السلام یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز دی، تو میں نماز پڑھ رہا تھا، میں نے سوچا کہ کیسے نماز پڑھ کے اب جاؤں گا،
نماز پڑھی, حاضر ہوا خدمت میں, تو پوچھا حضور کیا بات ہے؟ میں تو نماز پڑھ رہا تھا, لیٹ ہو گیا ہوں اس لیے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی آیت تلاوت فرمائی, یاد دلائی کہ اللہ نے کہا نہیں اے ایمان والو, جب اللہ اور اس کا رسول بلائے تو فوراً جواب دو. یہ نبی کے لیے خاصہ ہے کہ تم نماز میں بھی ہو تو آواز ملی ہے تو تمہیں بولنا پڑے گا. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں رہے تو بات نماز میں نہیں رہی, لیکن تب تھا اللہ کے نبی کے لیے کہ اگر تم نماز بھی پڑھ رہے ہو تو تمہیں بولنا ہوگا. ایک ایسے صحابی نے اور بھی بات اس طرح ان کے ساتھ بھی پیش آئی, انہوں نے بھی ایسے بعد میں کہا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بھی یاد دلایا, دیکھو اللہ نے کیا کہا کہ تمہارا اللہ اور اس کے رسول پکارے تو فوراً جواب دو, تو تمہیں نماز میں بھی جواب دینا چاہیے تھا. سبحان اللہ, اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت دیکھیں کتنی ضروری ہے. نماز سے کوئی ایسی اور عبادت بھی نہیں ہے جس میں نہ بولو ہے. ہاں طواف ہے, اس میں بولنا نہیں چاہیے, لیکن بہت ضروری بات اس میں بھی کر سکتے تھوڑی بہت, لیکن دنیاوی لحاظ سے بچتے رہیں, اس کے بارے میں نہ کریں. تو دیکھیں اس میں بھی اللہ کے رسول کی بات کو کہا ہے کہ تمہیں آواز آئے تو تم بولو, کہو جی حضور, جی رسول اللہ کیا فرماتے ہیں. اگر وہ فرمائی دینا کہ تم یہ کام کرو تو تم وہ کر کے نماز واپس آ کے پڑھو. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب سوچے لمحہ فکریہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول کی بات ہمارے لیے کتنی اہم ہے. ہم چارپائی پہ لیٹے ہیں تو اللہ کی آواز آ گئی نماز پڑھو, تو اس کا کیا مطلب ہے؟ سوئے رہے, سوچے اٹھنا ہے کہ نہیں, کہ اٹھ جانا چاہیے. ہاں جی, اور یہ جو ہم کہہ رہے ہیں یہ ہمیں نظر بھی آنا چاہیے, پریکٹیکل, فوراً اٹھ جایا کریں. ہاں جی, صرف یہ علم پڑھنے تک نہیں ہوتا, وہ علم نہیں ہوتا جو صرف جاننے تک ہے لیکن اوپر عمل میں نہیں آیا, تو وہ علم ہی نہیں ہے, وہ تو وبال ہو گیا نا. وہ تو وبال جان بن گیا کہ تمہیں پتا ہونے کے باوجود بھی ایسا کیا. اور اگر ہم لڑائی کرنے لگے ہیں تو اللہ کے رسول کی آواز آ جاتی ہے کہ تم اخلاق سے پیش آؤ. یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے نا کہ لڑو نا, اخلاق ہے, اخلاق سے پیش آؤ. میں تمہیں, اللہ کے نبی سب سے اعلیٰ اور افضل معلم ہے, اور انہوں نے اپنے اسٹوڈنٹس کو اخلاق سکھایا ہے. اور جب یہ بات ہمیں یاد آ جاتی ہے تو کیا ہمیں لڑتے رہنا چاہیے؟ ہمیں اس بات کو یاد کرنا چاہیے کہ ہمیں شریعت کیا کہتی ہے, اللہ اور اس کے رسول کیا کہتے ہیں اس لڑائی کے بارے میں. سوچنا چاہیے نا. اگر سوچ آ گئی ہے تو کیا لڑتے رہیں گے؟ نہیں, فوراً رک جانا ہوگا. ہے کسی کے اوپر ڈنڈا اٹھائے بھی کھڑے ہو نا تو اس کو پیچھے رکھ دیں. کچھ بھی کر رہے ہو ایسا جو اللہ تمہیں کرتے ہوئے نہیں دیکھنا چاہتے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سے باز آ جاؤ. یہ جو لائٹ چوری کرنا, اللہ کہتے کر لو, اگر ہم کرنے لگیں گے تو اللہ تو کہتے ہیں نا نہ کرو, اور اللہ کے رسول بھی کہتے ہیں نہ کرو, تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ کنڈی لگا دے؟ نہیں, اگر لگانے بھی لگے ہو نا واپس رکھ دو. وہ ایک سونار تھا, اس نے کہا میں جب سونا بناتا ہوں نا, ایسے ٹھوک ٹھوک کے سونا بناتے ہیں, اوپر سے وہ جو ہوتی تھوڑی اس کو سیدھا کر کر کے ایسے, جب اللہ اکبر اذان شروع ہوتی, پہلی اللہ اکبر ہوتی, اگر تھوڑی مارے یوں اگر آئی ہے تو اسے مارنے لگے ہیں تو اللہ اکبر کی صدا آ گئی ہے, اوپر نہیں مارتے تھے, اس کو رکھ دیتے تھے کہ اب مجھے اللہ نے بلا لیا ہے, نماز کے لیے آ جائے, دعوت آ گئی ہے. یہ دعوت ہے, اذان اللہ کی طرف سے نماز کی دعوت ہے, بلاوا ہے. تو یہاں یہی تو کہا جا رہا ہے, اللہ اور اس کے رسول کی دعوت کا فوراً جواب دو. کہا میں فوراً اس کو رکھ کے نماز کے لیے چلا جاتا ہوں. اور یہ بات تو سعودیہ میں آج بھی ہے, بڑی پیاری لگتی ہے. دکان کھلی ہوئی ہے تو کوئی بند ہی نہیں کرتا,
दुकान खुली हुई है, अल्लाह अकबर हो गई है तो उन्होंने निकल जाना है, दुकान खुली छोड़कर। इतनी भी फुर्सत नहीं कि उसे बंद ही कर दे। अगर कोई ग्राहक खड़े हुए हैं तो वो ये नहीं कहते कि चले जाओ हम नमाज के लिए जा रहे हैं फिर आना, नहीं, अजान हो गई है तो तुम खड़े हो ना चीज लेने के लिए तो खड़े रहो, वो चले जाएंगे। लिहाजा अजान का मतलब है अगर तुम कुछ भी कर रहे हो तो छोड़ दो और नमाज पढ़ो। हम कहते हैं कि अजान हो गई है, जल्दी से अब उठूं, कपड़े धो लूं, फिर नमाज पढ़ूंगी। जल्दी से उठूं, सिलाई की मशीन रखी हुई थी कुछ नहीं सिया, अभी अभी जल्दी से वो मैं ना थोड़ा सा सी लूं, ये मोटा मोटा काम करके फिर नमाज पढ़नी है। ये क्या बात हुई, फिर नमाज पढ़नी है? क्यों नहीं हुआ ऐसा कि पहले ही नमाज पढ़ ले ताकि बाद वाले काम में बरकत पड़ जाए? अगर हम पहले कर ही जा रहे हैं ना, यकीन माने हम कर रहे हैं ना काम के नमाज पढ़ने इससे पहले पहले ये कर लूं, तो वो काम होता ही नहीं है, वो गलती हो जाता है। सिलाई करने वाला सिलाई बार बार उसको उधेड़ रहा है, नहीं हो रही वो सही। काम करने वाला उसके काम उल्टे सीधे हो रहे हैं पर उसे समझ नहीं आ रही है क्यों हो रहे हैं। फौरन फौरन पहले नमाज पढ़ें, बाद में काम करें। एक काम के लिए कहा है कि पहले कर लो, चाहे नमाज ही पढ़ने लगे। वो ये कि खाना अगर हाजिर है ना, भूख लगी हुई है तो पहले खा लो फिर नमाज पढ़ लेना। अब ये नहीं कहा कि नमाज अजान होगी और खाना भी तुमने पकाना है और सब्जी लेकर आनी है तो तुम कहो पहले खाना तो फिर नमाज, चलो जी ले आओ सब्जी, लेकर आओ वो चीज़, चलें जी वह खुला खाना बनाने का इंतज़ाम हो रहा है। जहाँ तुम खाना बना सकते हो नमाज क्यों नहीं पढ़ सकते? इतनी एनर्जी नहीं है? ये भी तो है ना, कोई रूटीन नहीं चाहिए रोज की भी, रोज इंतजाम का वक्त हो रहा है तो हम खाना खा रहे हैं जी। ये है कि बात ये है अगर खाना नहीं बना हुआ तो उसे पहले नमाज ही पढ़ें फिर बनाएं। आज के मुफस्सिरीन ने कुछ ऐसी तफसीरें निकाल रही हैं, ये खाना हाजिर हो ना तो नमाज नहीं होती, भूख लगी हुई है लिहाजा पहले खाना बनाओ खाओ फिर नमाज पढ़ो। तो वो पहले क्यों नहीं टाइम निकाला खाने के लिए? मसरूफियत बढ़ी है ना लाइफ स्टाइल में, अपनी मर्जियाँ वो करना। जब अल्लाह की बारी आई तो ये याद आ गई हदीस और अंदर से लंबी लंबी तफसीरें निकाल के हाथ मार के इकट्ठी कर ली। ये भी नहीं कि रोज़ाना नमाज के टाइम पे खाना लग जाए और आओ जी खाओ जी, नमाज रोज़ाना की लेट हो रही है जी। क्यों? खाना हाजिर जो था, खाना हाजिर होता है खाकर आते हैं। नहीं बहने, ये आप लोगों के लिए है, आप उससे पहले खाना तैयार करें कि नमाज से पहले फारिग हो जाए। वैसे भी देखें इस्लाम ने वो चीज़ें बताई हैं जो सेहत के लिए भी अच्छी हैं। आज के साइंसदान बताते हैं कि तुम अगर सूरज के चमकने से खाना खा लेते हो ना तो तुम्हें बीमारियां नहीं लगती, तुम सेहतयाब रहते हो। और अगर मगरिब सूरज के गुरूब होने पर खाना खाते हो ना, तुम्हें धूप नहीं लगती खाना खाने के साथ, तो तुम्हारी सेहत के लिए वो ख़राब है, डेंजरस। अब क्या बात है, कितनी सेहत है उसमें, तो हमें वही चीज़ फॉलो करनी चाहिए जो सुन्नत और सेहत है। खाएं टाइम से और घर वालों को फ्री कर दें अपनी नमाज के लिए। कोई बहाना ना रहे, तुम्हारे सर पे ये इल्ज़ाम ना आए कि खाना नहीं था, भूख लगी हुई है। अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह फरमाते हैं कि ए ईमान वालो, जब तुम्हें अल्लाह और उसके रसूल की निदा आए तो तुम क्या कहो? लब्बैक कहो। लिमा युहयीकुम, उस चीज़ के लिए जो तुम्हें ज़िंदगी देती है। अल्लाहु अकबर, उस चीज़ के लिए जो तुम्हें ज़िंदगी देती है। अल्लाह और उसका रसूल किस चीज़ के लिए बुलाता है? हदायत के लिए। हदायत किसको ज़िंदगी देती है? दिलों को ज़िंदगी देती है, जिस्मों को सेहत देती है, तो वो भी ज़िंदगी है। कहा उस चीज़ के लिए जो तुम्हें ज़िंदगी देती। ज़िंदगी असल ये है, बताया ये अल्लाह के कुरान ने। हम कैसे सोच सकते हैं कि कुरान से दूर होकर हम सुकून में हैं? रूह बेचैन है, जिस्म बेताकत है, उसमें सेहत नहीं रही और दिल में सुकून नहीं रहा। वजह क्या है? उन्हें में जिंदगी की रमक नहीं रही। जिंदगी तो कुरान है, जिंदगी तो हदीस है। वालमू, जान लो लोगो, यकीनन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त यहूलु बैनल मर्इ व क़ल्बिही, के
جان لو اس بات کو کہ یقیناً اللہ رب العزت حائل ہے بندے اور اس کے دل کے درمیان، اور یقیناً وہ اس کی طرف وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور یقینی بات ہے کہ تم سب اس کی طرف لٹائے جاؤ گے۔ بتایا یہ جا رہا ہے کہ سب لوگوں کے دل ایک دل کی طرح کٹھے ہوئے ہیں، اور اللہ نے یوں پکڑے ہوئے ہیں سارے لوگوں کے دل اللہ کے ہاتھ میں۔ اللہ جیسے چاہتا ہے اس کو پھیرتا ہے، کمال مہارت ہے۔ اب اتنے لوگوں کے دل پکڑنا بھی مشکل بات ہے عام کسی کے لیے، ہے نا؟ ہاتھ اور ٹائم پکڑ سکتے ہیں؟ سبحان اللہ، اللہ اکبر، یہ اللہ کو جچتی ہیں سب طاقتیں، سب کام اللہ کو سزاور ہیں۔ اللہ سب لوگوں کے دل اللہ کے ہاتھ میں، اور اللہ انہیں پھیرتے رہتے ہیں، ہدایت کی طرف، بدعت کی طرف، کفر کی طرف، مرضی کی طرف، شرک کی طرف، کیوں؟ ان کے اعمال کی وجہ سے دیکھتے ہوئے۔ اور یہ مہارت کتنی ہے اللہ تعالیٰ کی، میں سوچ رہی تھی اتنے زیادہ دل ہے، اور اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ کون سا دل اب کدھر پھیرنا ہے۔ اتنے زیادہ دلوں میں کیسی کاریگری ہے کہ کوئی کس طرف پھر رہا ہے، کوئی کس طرف پھر رہا ہے۔ واہ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ اللہ سے کثرت سے دعا کیا کریں کہ یا مقلب القلوب، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اللہم مصرف القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے یہ دعا پڑھا کرتے تھے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ صحابیہ پوچھتی ہیں ام سلمہ کہ اے اللہ کے رسول، آپ کثرت سے یہ دعا کیوں کرتے ہیں؟ فرمایا سبحان اللہ، کتنی پیاری بات کہی، اے ام سلمہ، کوئی شخص ایسا نہیں جس کا دل اللہ تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں نہیں، اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ اللہ مجھے ہدایت پر رکھے۔ جسے وہ چاہے ہدایت پر قائم رکھتا ہے، اور جسے چاہے اسے ہٹا دیتا ہے۔